الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. قاری انصر صاحب برسل سے ماشاءاللہ ایوری ٹائم وہ لکسمبرگ تشریف لاتے ہیں اور اپنا خطبہ پیش کرتے ہیں، تو آج درس ہے تو قاری انصر نورانی صاحب فرام برسلز. نہایت ہی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو سب سے پہلے میں آپ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لگزمبرگ کی اس جامع مسجد میں اپنے پیارے نبی کی محبت میں آج کی اس محفل کو سجایا اور مجھے بھی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف بخشا. بھائی آصف صاحب کا بھی مشکور ہوں، جب بھی ادھر آنا ہوتا ہے تو رات ان کے گھر میں یہ میزبانی کا اہتمام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر سے نوازے. اور ایک مرتبہ پھر آپ تمامی احباب کا میں مشکور ہوں جو اپنی گوناہ گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر آتے ہیں اور میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتیں اور وقار عطا فرمائے، آمین. میں نے کلام حکیم کے 15ویں پارے سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے کہ تلاوت شدہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر بیان کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہم تمام مسلمانوں کو حق قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیں، ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتی ہے سیر. سفر جب انسان کرتا ہے نا تو اس کی نگاہ اپنی منزل پر ہوتی ہے کہ بس جلد از جلد میں اپنی اس منزل پر پہنچ جاؤں. لیکن جب انسان سیر کے ارادے سے نکلتا ہے نا تو پھر جہاں اس کو کوئی حسین چیز نظر آئی، کوئی پھول دیکھا، وہاں ٹھہر گیا، اچھا ذرا دیکھتا ہوں اس کی خوشبو کیسی ہے، یہ بڑا حسین نظارہ ہے، چلے اس نظارے کو دیکھتا ہوں، لطف حاصل کرتا ہوں. تو اس کو سیر کہتے ہیں. انسان رکتا ہوا جاتا ہے، قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہوا جاتا ہے اور اپنے ذہن کو سکون پہنچاتے ہوئے جاتا ہے. اس حصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیر قرار دیا. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہے. اس کے اندر پہلا آسمان بھی ہے، دوسرا بھی ہے، 7 آسمان ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا یعنی جہاں مکان کی سرحد ہے. اس کے بعد لا مکان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اس لفظ سبحان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. بلکہ ایک بڑا ہی روح پرور واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، میں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت ربیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے جاتے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے، حضور گھر میں داخل ہوتے، دروازہ بند کرتے، اور میں کیا کرتا، میں حضور کی چوکھٹ کو اپنا سرہانہ بنا لیتا۔ کمال تھے وہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق تھے۔ یہ عشق کی انتہا نہیں ہے کہ ساری ساری رات اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صبح سب سے پہلے میں حضور کو دیکھوں۔ یہ کیا عشق کی انتہا نہیں کہ جب حضور وضو فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے تلووں اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مد بھری آواز سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سن رہے ہوں گے۔ تو حضرت ربیہ کہتے ہیں اتنا لطف آ رہا تھا، اتنا لطف آ رہا تھا، میں جھومنا شروع کر دیا میں، اور کچھ وقت گزرتا ہے، پھر تلاوت قرآن کو مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذکر شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں سے اس حدیث پاک کو میں نے شروع کیا کہ یہ لفظ حضور کو بڑا محبوب تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ورد فرما رہے ہیں۔ اسی سے ہمیں یہ تصور بھی ملا کہ اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہی ہے۔ تو سبحان اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے حضور کی آواز کے اندر میں نے حدت اور شدت محسوس کی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید آقا کریم علیہ السلام کے جسد مبارکہ سے روح مبارکہ پرواز کر رہی ہے۔ تو یہ خیال جب مجھے آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور اتنے آنسو بہے کہ میری ہچکی بن گئی، اور میں ادباً کھڑا ہوا۔ حضور نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا سل ربیہ، آئے ہائے ہائے ہائے، سل ربیہ، یہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ہوتے نا، ہم کہتے جی ہمیں یہ گاڑی چاہیے، وہ مہنگی سی کو گاڑی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، وہ دنیا کی چیز مانگ لیتے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے کچھ عطا فرمانا ہے تو آپ کا یہ غلام فقط آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہے۔ اوئے ہائے، کتنی بڑی چیز مانگی انہوں نے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو جواب دیا نا، اس جواب سے حضور کی شان رحمت للعالمین نظر آتی ہے۔ جو حضور کو اللہ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور جو حضور کو یہ اللہ تعالیٰ نے وصف عطا کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایسا پیارا اور سونا رسول تمہاری طرف بھیجا ہے، مشقت میں تم پڑ جاتے ہو، گراں اس پر گزرتی ہے، وہ تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تمہاری حرص بھی کرتا ہے۔ سوال کس نے کیا؟ حضرت ربیہ نے، لیکن جواب صرف ربیہ کو نہیں دیا، بلکہ کہا اے ربیہ سوال تو تو نے کیا ہے، میرے سامنے میری ساری امت کھڑی ہے، اب جواب وہ دوں گا، تیرا بھی بھلا ہوگا اور ساری امت کا بھلا ہوگا۔ کہا اے ربیہ تو سجدے کیا کر، فرائض کی ادائیگی کیا کر، اور میری محبت کا جو چراغ تیرے سینے میں روشن ہے اس کو کبھی بجھنے نہیں دینا۔ جس نے سجدوں کو ادا کیا، فرائض میں کوتاہی نہ کی، اور میری محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن رکھا، اس کو جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کو جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا دی ہے۔ اے جبریل صرف فرشتوں کو لے کے نہیں جانا، بلکہ جنت سے ایک سواری بھی لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورے اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جبریل امی آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ گمان نہ گزرے ہمارے ذہنوں سے کہ حضور جیسے ہم سوتے ہیں، ہم جب سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں نا تو سونے کے بعد ہمیں وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ نبی جب سوتا ہے تو سونے کے بعد اس کو وضو کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن اس کا دل ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ فرمائے یہ جو پاؤں ہے نا، پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کو پکڑ کر ہلاتے ہیں، یہاں سے اٹھانا چاہیے، کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ایسے یہ اٹھانے کا انداز ہے، یہ سنت ہے۔ تو یہ تو امام الانبیاء ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل امین نے اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ کیسے اٹھاؤں؟
کہا کہ اے جبریل یہ جو تمہارے کافوری لب ہے نا، یہ حضور کی تلیوں پر لگاؤ، یہ میرے نبی کی تلیوں پر لگاؤ۔ کافوری لب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلیوں پر لگے تو اس کی ٹھنڈک کو آپ نے محسوس کیا اور آنکھوں کو کھولا، سامنے جبریل ہے۔ اللہ اکبر! اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے۔ حضور تشریف لائے۔ حتیم جو کعبۃ المکرمہ کے قریب ایک ترچھی سی دیوار ہے، وہاں حضور فرماتے ہیں مجھے لٹایا گیا۔ یہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ آج کے دور کے ساتھ اس معجزہ معراج کی بڑی مماثلت ہے، اب ذرا وہ دیکھتے جائیے۔ حضور کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے دل مبارک کو نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اس کو ایک تشت پر رکھا اور آب زمزم کو یہ شرف بخشا کہ اس سے میرے قلب اطہر کو نسبت دی گئی۔ نورانی تو پہلے ہی تھا، مزید انوار و تجلیات کو بھرا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا کہ پھر واپس میرے قلب اطہر کو اس کے مقام پر رکھا اور میں دیکھ رہا تھا۔ آج اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، یا اس سے بھی آگے کا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ مریض جاگ رہا ہو، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو۔ ابتدا ہوئی تھی ام ہانی کے گھر سے، آپ آرام فرما رہے تھے، بستر میں تھے، تو حضور خود فرماتے ہیں کہ جس بستر سے میں گیا تھا ابھی اس بستر میں گرمی باقی تھی۔ انسان لیٹا ہو جب اٹھتا ہے نا، کچھ گرمی باقی ہوتی ہے، اس کی جسم کی حرارت ہوتی ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے وہ حرارت ختم ہونے؟ چند منٹ ہی لگتے ہیں نا، حرارت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا وہ حرارت ابھی باقی تھی، جس دروازے سے میں نکل کے گیا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ابھی جاری تھا۔ بھئی اتنا سفر کیا، مکہ سے فلسطین، فلسطین سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور یہ نہیں کہ بڑی اجرت میں سفر ہوا۔ حضور فرماتے ہیں مکہ سے جب میں فلسطین میں پہنچا کوئی 4 مقامات تھے جہاں میری سواری کو روکا گیا۔ ایک جگہ تھی، کہا کہ حضور ذرا یہاں پر نفل پڑھ لیجئے، آپ نے نفل ادا فرمائے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پتہ چلا جہاں پر اللہ کے کسی نیک بندے کی پیدائش ہو وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ دیکھیے یہ موسیٰ ہے، موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، وہ حضور پر درود تھا۔ جو اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ تقاضا کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آگے سے کہا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، جب اصرار بڑھ گیا تو کہا اس پہاڑ کی جانب دیکھو، یہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی تجلی بھیجتا ہوں، اس کو دیکھ لیا تو پھر اپنا آپ دکھا دوں گا۔ اللہ نے جب اپنی ایک صفاتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی اس پہاڑ پر نازل کی، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ معجزہ مانگا تھا لیکن ان کو عطا نہیں کیا گیا۔ کہا میں نے اے موسیٰ وہ صرف 2 ہی آنکھیں بنائی ہیں جو میرے دیدار کو دیکھیں گی، اور وہ میرے محمد کی آنکھیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ معجزہ اللہ کے پیارے حبیب کو مل رہا ہے تو اس لیے وہ کھڑے ہوئے، یہاں سے اب سواری گزر رہی ہے، میں ان پر درود کیوں نہ پڑھ لوں کہ کتنے عظیم نبی ہیں کہ میں مانگتا رہا مجھے وہ شرف نہیں ملا، یہ وہ ہیں بن مانگے ان کو یہ شرف عطا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب مسجد اقصی میں پہنچے تو 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر، مرسلین، نبی جو اس دنیا میں آ چکے ہیں وہ سب کے سب وہاں جمع تھے، اور آپ نے ان کی امامت فرمائی، ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو ایک بندے سے بھی ملاقات آپ کریں، 1 منٹ بھی لگائیں تو کہاں پر بات پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کتنی ملاقات ہوئی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ دوسرے آسمان پر نبی سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر، ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور کیا کیا گفتگو ہوئی اس کی تفصیلات احادیث کی کتب میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کی رفعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حریم ناز میں حضور پہنچتے ہیں، وہاں کتنا عرصہ رہتے ہیں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اور پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں، جنت آپ کے سامنے رکھی گئی، جنت کے مناظر رکھے گئے، جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، یہ عمل کرو گے تو جنتی بن جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو جنتی بن جاؤ گے۔ پھر جہنم کا آپ کے سامنے رکھا گیا، جہنمیوں کے احوال آپ کے سامنے رکھے گئے، وہ سزائیں دکھائی گئیں، کس عمل پر کون سی سزا ہے۔ تو حضور کا یہ سارا سفر روشنیوں پر ہی ہوا تھا، صرف ایک روشنی پر نہیں، براق پر ہوا تھا، براق پر ہوا تھا۔ اب میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ اکبر، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ام ہانی سے سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ رات اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ عظیم معجزہ عطا کیا ہے، میں نے بیت المقدس کو بھی دیکھا ہے، میں نے پہلے آسمان کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اب میں یہ مکہ والوں کو سناؤں گا۔ تو حضور سے یہ سوال کیا کہ بتائیں بیت المقدس کی کتنی کھڑکیاں، دروازے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، جبریل امی حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کیجئے، پردوں کو ہٹا دیا گیا، حجابات اٹھ گئے اور بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ حضور اس طرح اشارے فرما فرما کر ان سے فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ بھی ایک کھڑکی ہے، یہ ہے کھڑکی، یہ ہے کھڑکی، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ اور جا کر کہا کہ اے ابو بکر بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں فلسطین اور گیا بھی ہوں آ بھی گیا ہوں، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ اللہ اکبر، وہ بھی ابو بکر صدیق تھے نا، حضور کے یار تھے نا، حضور کی جلوتوں اور خلوتوں کو جاننے والے تھے، مزاج آشنائے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اے ابو جہل بتا یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ تو نے تو مطلق پوچھا ہے لیکن میں تخصیص کرتا ہوں، پہلے یہ بتا یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ یہ دعویٰ تیرے یار نے کیا ہے، یہ محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ کہا کہ اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے سچ ہی فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات اپنے حبیب کو یہ تحفہ دیا تھا نماز کا، اور اسی نماز کے بارے میں فرمایا جو نمازیں پڑھتا رہے گا اور مجھ سے محبت کرے گا اس کو جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ حزن اور غموں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ تمام یہ احباب کھڑے ہو جائیں اور بعد اب سلام۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شارفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ تشریف رکھیے۔ بلال تجھ پر سبحان اللہ۔ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ سبحان اللہ۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، کیا بولے؟ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ کائنات میں ہر وقت کوئی نہ کوئی درود السلام پڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اتنے عظیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کے سارے انبیاء کرام اتنی زیادہ رسپیکٹ اور محبت ان سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام حضرات جی ہمارے بھائی ارشان ارشان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے قرات ہیں ان کی اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو وہ پریزنٹ کریں گے آپ کو دو چیز۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا، سر عرش جانا کمال تھا، کہ وہاں سے آنا کمال ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے، متازگی ہے چاند جن سے شبنمی، وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی وہ نغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی، نبی 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 نبی۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پر بھی وہ ڈگمگایا نہیں، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، اغثنا یا اللہ، اغثنا یا رحمن، اغثنا یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ، یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ، یا اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وبحمدہ استغفر اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری نماز مغرب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ بیماروں کو اے اللہ صحت عطا فرما، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصائب میں گرے ہوئے مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ یورپ کے اس ماحول میں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہماری بچیاں
نکاح کے قابل ہیں ان کو اچھا سنگ عطا فرما، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے رب رحیم، اے رب کریم، اس بابرکت مہینے کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرما، حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی ہمیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ وقت نزا ہو اور تیرا نام زبانوں پر جاری ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ببرکت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ارشان بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام آصف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ماشاءاللہ آپ نے نعت پڑھی اور ایز ایکسپیکٹڈ اب بہت اچھی آپ کی لے ہے، بہت اچھی قرأت ہے، تو بہت ہی لوگوں نے انجوائے کیا ہے۔ آپ اس محفل کے بارے میں کچھ بیان کریں گے؟ آصف بھائی، I've been a part of this محفل from last 2 years اور الحمدللہ we feel blessed کہ لگزمبرگ کے ایک چھوٹے سے ملک کے اندر پر ہم لگاتار 1 سال کے اندر 3 سے 4 ضروری محفلیں جو کہ ہمارے لیے، ہماری دلوں کے لیے اور ساتھ میں ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، ساتھ میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ as you can see behind my بیک کے ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، حضور کی تعریفیں سنتے ہیں۔ ہمارے قاری صاحب جو ہیں وہ برسل سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بھی بڑے مشکور ہیں ماشاءاللہ۔ اٹس ریئلی گڈ ایکسپیرینس الحمدللہ۔ یہ سننا، یہ سارا کچھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کی محنتیں قبول کرے، ہم سب کی محنتیں قبول کرے۔ جزاک اللہ ارشان بھائی، ماشاءاللہ ایسے ہی برقرار رکھیے اپنی آواز، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ہماری محفل کے بعد ہمارا ہمیشہ سے یہی پلان ہوتا ہے کہ کچھ ڈنر کے لیے انتظام کیا جائے۔ اچھا فرحان بھائی، آپ کچھ بیان کریں گے؟ محفل بہت اچھی تھی، مبارک محفل تھی، شب معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے جی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس طرح کی محافل ہوتی رہیں گی اور ہم اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایوری سنگل ٹائم یہاں پر کچھ نہ کچھ ڈنر کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہماری آ رہی ہیں کھیر اور یہ آ رہے ہیں ہمارے بقلاوے اور مٹھائی۔ علی بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی سر، کچھ بیان کریں گے محفل کے بارے میں؟ ماشاءاللہ آپ ایز اے آرگنائزر، مین آرگنائزر ہیں اس محفل کے۔ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہماری کمیونٹی یہاں پہ جمع ہوتی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ محفل ہو رہی ہے، اور اس عظیم عروج والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حصہ لانے کا موقع دیا۔ آپ لوگ بھی آتے ہیں، کمیونٹی بن جاتی ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ گڈ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ یہ ہے ہماری میش کی ماسک، اور یہ وضو کا انتظام یہاں پر ہے۔ یہ ہمارا کچن ایریا ہے اور ڈائننگ ایریا ہے۔ یہاں پر اکثر اوقات ہم یہاں پر چائے وغیرہ بناتے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنا اسٹور کرتے ہیں فوڈ وغیرہ۔ سعودی صاحب، اس محفل کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں گے؟ آپ بڑی برکت محفل تھی ماشاءاللہ، اور معراج شریف کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور سب نے بڑا اچھا انجوائے کیا ماشاءاللہ۔ بہت قاری صاحب ہمیشہ ہی بڑی محفل کو پرنور بنا دیتے ہیں، تو جزاک اللہ جن لوگوں نے اٹینڈ کی۔ یہاں سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ ہمارا پریئر ایریا۔ تو یہاں پر ہماری تمام نمازیں، 5 وقت کی نمازیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ جی السلام علیکم منیر بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، جزاک اللہ جی، بڑا مزہ آیا الحمدللہ۔ دینی محفل ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، تو مصطفیٰ بھی ساتھ میں پڑا۔ جی ماشاء اللہ، انشاءاللہ اس کے بھی ساتھ ساتھ لے کے آ رہے ہیں، ان محفلوں میں دیکھیں جی اللہ کے رسول سے کچھ آشنائی ہو، ہمارے بھی ایسے ہی دیکھیں ایمان تازہ ہو۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ یہاں پر ماشاءاللہ آج ڈروم کا، اور یہ ہمارے فیمس جی السلام علیکم سون بھائی، کیا حال چل ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ کچھ اس محفل کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں گے؟ کیسی لگی آپ کو؟ قاری صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، بہت اچھا لگا۔ یہی ایکچولی یورپ میں یہی چیز ہے کہ ایسی چیزیں مطلب
महफल वगैरह होना मतलब बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, जो कि यहाँ पे लोग इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो पाते, तो लोगों को इकट्ठा होना बहुत अच्छी चीज़ है हमारी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली लग्जमबर्ग जैसे छोटे कंट्री में, तो बड़ा अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। ये महफिल के बारे में कुछ बयान कीजिएगा आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी महफिल रही और कारी साहब वहाँ से ब्रसल से आए हैं, इनका बयान सुनने के लिए हम आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमें और सीखा है हमने। जी वहाब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आप माशाल्लाह अभी रिसेंटली हज एंड उम्रा कर आए हैं, तो माशाल्लाह, तो बहुत बहुत दुआएं सबसे पहले हम सब के लिए। और आप कुछ बयान करेंगे इस महफिल के बारे में? आप बड़ा अच्छा कैसे लगे? तो ये हर साल होती है, तो बड़ा अच्छा एक गैदरिंग हो जाती है, एक गुलाम जो है गुलाम पाक और नात चीज़ें बड़ा अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कोई नात और हम्द वगैरह पढ़ेंगे, याद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम ताज साहिब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर महफिल में, तो आप कुछ बयान करेंगे इस महफिल के बारे में, आपको कैसी लगी है? और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग की महफिलें यहाँ हो जाती हैं, इस किस्म की और नबी की बातें हमें तक पहुँचती हैं। इसमें अली भाई का और मुफ्ती साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि ये महफिलें सज जाती हैं, और ख़ास तौर से लग्जमबर्ग में जहाँ पे ये ऐसा माहौल नहीं है, तो ये महफिलें हो जाती हैं। और उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं यहाँ होता हूँ तो आप लोग की मुलाकात भी हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत ये है हमारे कारी अंसर साहिब, दिलों के बहुत करीब, माशाल्लाह हमारे कई दहाइयों से हमारे साथ चल रहे हैं, और ब्रसल से ट्रैवल करके लक्समबर्ग आते हैं दर्स देने के लिए। बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सब फैज़ पाते हैं इनके दर्स से, तो आज भी तशरीफ़ लेकर आए हैं माशाल्लाह। तो कारी साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप कुछ बयान कीजिएगा कि आप क्या फ़ील करते हैं हमारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आकर मुझे बड़ी अपनायत मिलती है, आप तमामी दोस्तों की मोहब्बत, आपका खुलूस मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्स व तदरीस के लिए यहाँ आना होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बरकतें अता फ़रमाए, आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए, और ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका साया हम पर कायम व दायम रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ भाई, अब आप अपने तासुरात बयान करें। जी पहले मेरे तासुरात भी हैं। माशाल्लाह कारी साहब हमारे दिल के इतने करीब हैं, और हमारा सिलसिला शुरू हुआ था जब हमने इकट्ठे हज किया था, हज परफॉर्म किया था, और उस वक्त से हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि अभी भी मेरे गूस पम्प जो है वो हो रहे हैं कि कैसे कारी साहब हमारे करीब हैं इस वक्त। माशाल्लाह हमेशा जब भी कॉल किया हमने, आप मौजूद होते हैं, दर्स देते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब फैज़ करते हैं, हासिल करते हैं, और हमें इल्म देते हैं इस्लाम का, अपने दीन का। तो बहुत मेहरबानी है इनकी, बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब कि आप आते हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया, तो आपकी मोहब्बत खींच लाती है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह।